السلام علیکم، ویلکم ٹو بی ایجوکیٹ اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کا کمپلیٹ اوور ویو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا کہ مائکروسافٹ ورڈ کا نیو ڈاکومنٹ کریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو اوپن کیسے کرنا ہے، اور اس کے جو ڈفرینٹ ٹولز تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ اس کلاس سے ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان ٹولز کو ہم نے یوز کہاں پہ کرنا ہے اور کیا کیا فنکشنز ہیں ان کے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا مائکروسافٹ ورڈ کا ڈاکومنٹ جو ہم نے بنایا تھا اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں، جیسے میں یہاں لکھ لیتا ہوں I am a پاکستانی and I love پاکستان۔ ہم سب سے پہلے سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، how to select a text، کیونکہ ہمیں جو بھی ٹول یوز کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ جتنا ٹیکسٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا صرف اسی پہ وہ ایفیکٹ اپلائی ہو سکے گا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ ہے ماؤس کے ساتھ سلیکٹ کرنا۔ تو جہاں سے بھی ہم نے ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ہے کرسر وہاں پر لائیں گے اور لیفٹ کلک کر کے بغیر بٹن سے فنگر کو اٹھائے ہم نے ماؤس کو ڈریگ کرنا ہے۔ جہاں تک ہم ماؤس کو ڈریگ کریں گے وہاں تک ہمارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی بورڈ کو یوز کر کے بھی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کی بورڈ سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ شفٹ اور ایرو کیز کو یوز کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ شفٹ کو دبا کر رکھیں اور رائٹ ایرو اگر آپ پریس کرتے جائیں گے تو وہ ایک ایک لیٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرتا جائے گا۔ جتنی دفعہ آپ شفٹ کے ساتھ رائٹ ایرو پریس کریں گے رائٹ سائڈ پہ اتنے لیٹرز آپ کے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیفٹ ایرو کو پریس کرتے جائیں شفٹ کے ساتھ، جتنی دفعہ آپ لیفٹ ایرو پریس کریں گے اتنے لیٹرز لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ شفٹ کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ایروز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جب آپ شفٹ کے ساتھ ڈاؤن ایرو یوز کریں گے تو وہ نیچے والی لائن پر آ جائے گا اور نیچے والی لائن کو سلیکٹ کر لے گا۔ اسی طرح آپ اپ ایرو یوز کریں گے تو وہ اوپر والی لائن کو سلیکٹ کر لے گا۔ جہاں پہ آپ کا کرسر ہوگا وہاں سے وہ سلیکٹ کرنا سٹارٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنا بھی ٹیکسٹ لکھا ہے آپ سارے ٹیکسٹ کے اوپر کوئی ایفیکٹ اکٹھا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹرول اے شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں۔ کنٹرول اے سلیکٹ آل کے لیے ہے۔ جیسے ہی آپ کنٹرول کے ساتھ اے پریس کریں گے آپ کا سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا اور آپ جو بھی ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہیں آپ اس سارے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چند ورڈز کے اوپر فارمیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ علیحدہ مختلف ورڈز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کنٹرول کی پریس کر کے رکھنی ہے اور ماؤس کے ساتھ جس بھی ورڈ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس پہ ڈبل کلک کرنی ہے۔ دیکھیں میں نے پاکستانی پہ ڈبل کلک کی، کنٹرول پریس کر کے تو یہ میرا ورڈ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کوئی اور ورڈ سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل لو پہ بھی ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ والا ورڈ بھی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کنٹرول کا بٹن میں نے پریس کر کے رکھا ہے، کنٹرول سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، تو پھر یہ مختلف ورڈز کو سلیکٹ کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈیفرنٹ ٹولز کی طرف کہ ان کو یوز کر کے ہم کس طرح اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ٹولز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہوم ٹیب کے اندر۔ ہوم ٹیب کے اندر جو پہلا گروپ ہے وہ ہے کلپ بورڈ۔ کلپ بورڈ کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو کلپ بورڈ کے اندر سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہے پیسٹ ٹول۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول وی۔ تو اس کے اندر جو ٹولز ہیں اس میں سب سے پہلا ٹول یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیسٹ ٹول۔ اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ ٹیکسٹ کٹ یا کاپی کی فارم میں ہونا چاہیے۔ کلپ بورڈ سمجھ لیں ایک ٹوکری ہوتی ہے جس میں عارضی طور پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، عارضی طور پر آپ کے ٹیکسٹ کو سٹور کرتی ہے، اس کے بعد آپ جہاں پہ بھی وہ ٹیکسٹ پیسٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب کلپ بورڈ کے اندر یہ جو ٹولز ہیں نا کٹ اور کاپی، فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ کٹ کیا ہے، یہاں پہ میں یہ ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ پہلی لائن میں نے سلیکٹ کر لی اور یہاں سے میں نے کٹ کے بٹن پہ کلک کر لیا۔ اب یہ ٹیکسٹ کٹ ہو کے کلپ بورڈ میں چلا گیا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ لکھا ہوا ہے آئی ایم اے پاکستانی۔ یہ اس نے میرا عارضی طور پر سیو کر لیا ہے کہ یہ چیز آپ نے کٹ کی تھی، یہ کلپ بورڈ کے اندر سیو ہو گئی۔ اب ہم نے یہ والی لائن ٹوکری میں کٹ کر کے رکھ تو لی ہے لیکن اب اس میں سے نکالیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے ٹول یوز ہوتا ہے پیسٹ۔ جیسے ہی میں پیسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ٹوکری سے نکل کر جس لائن میں پیسٹ کرنا چاہوں گا، جس لائن میں میرا کرسر ہوگا اس لائن میں یہ پیسٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کٹ کمانڈ کے لیے آپ کنٹرول ایکس یوز کر سکتے ہیں شارٹ کٹ کے طور پر۔ جیسے ہی میں کنٹرول ایکس پریس کرتا ہوں میرا سلیکٹڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پیسٹ کے لیے کنٹرول وی یوز کر سکتے ہیں۔ کنٹرول وی جیسے ہی آپ دبائیں گے آپ کا ٹیکسٹ پیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس کاپی۔ کاپی ٹول کا مقصد یہ ہے کہ اب فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی لائن میری ادھر بھی رہے اور میں اس کو کسی نئی جگہ پر بھی لانا چاہ رہا ہوں، تو میں اس کو سلیکٹ کر کے کاپی بٹن پریس کروں گا یا کنٹرول سی دباؤں گا۔ تو جیسے ہی آپ کاپی پہ کلک کریں گے یا کنٹرول سی دبائیں گے آپ کا یہ ٹیکسٹ کاپی ہو کر ٹوکری میں جا چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ یہاں سے بھی ختم نہیں ہوا۔ جب آپ نے کٹ کیا تھا تو یہ لائن ختم ہو گئی تھی، اب یہ یہاں پہ بھی رہے گا اور ٹوکری میں بھی چلا گیا ہے۔ کلپ بورڈ والی ٹوکری سے جہاں پہ آپ نے لانا ہے آپ نے وہاں پہ کرسر کو لے جانا ہے اور اگین آپ نے پیسٹ کرنا ہے۔ کنٹرول وی دبائیں یا پیسٹ کے بٹن پہ کلک کریں تو وہ والا ٹیکسٹ دیکھیں آپ کا ادھر بھی آ چکا ہے اور وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ
وہ ہے فارمیٹ پینٹر۔ فارمیٹ پینٹر اس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لائن کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک لائن میں جو بھی ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں وہ سارے ایک ایک کلک میں آپ دوسری لائن پر اپلائی کر دیں، آپ کو ایک ایک ٹول اپلائی نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے آپ یہ والا ٹول یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں فونٹ گروپ کی طرف۔ فونٹ کیا ہوتا ہے؟ فونٹ آپ کے ٹیکسٹ کا سٹائل ہے، آپ کے ٹیکسٹ کا جو ڈیزائن ہے نا، اس کو ہم فونٹ بولتے ہیں۔ آپ کے ٹیکسٹ کی اپیئرنس کیسے ہے، کس طرح آپ کا ٹیکسٹ شو ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فونٹ۔ کوئی بھی ہم ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ والی لائن میں نے سلیکٹ کر لی اور یہاں سے میں اس کا اب فونٹ چینج کروں گا۔ پہلے میرے پاس یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو فونٹ ہے نا وہ کیلیبری ہے، میں اس کو چینج کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میں نے الجیرین کیا تو یہ اس کا فونٹ چینج ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بہت سارے فونٹس ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کروں گا تو اس حساب سے یہ والا جو میرا ٹیکسٹ ہے اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایریل بلیک کر دیا۔ اسی طرح جو بھی آپ کا ڈیزائرڈ فونٹ ہو، جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فونٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کو اٹریکٹیو بنانا۔ اس کے بعد ہے فونٹ سائز۔ یہاں سے آپ اپنے فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی میرا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے، جیسے جیسے میں فونٹ کا سائز چینج کرتا ہوں، 36 میں نے کیا تو یہ بڑا ہو گیا، اسی طرح میں اس کو اسمال کروں گا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اس طرح یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کی ہائٹ کو، اپنے لائن کی ہائٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو بٹن شو ہو رہے ہیں، کیپٹل اے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا اے لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے والے اے پہ جیسے جیسے ہم کلک کریں گے یہ ہمارا فونٹ سائز انکریز کرتا جائے گا، اور چھوٹے اے پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ فونٹ سائز ڈیکریز کرے گا، فونٹ سائز ہمارا اسمال ہوگا۔ اس کے بعد اس گروپ میں ہمارے پاس ہے چینج کیس بٹن ہے۔ یہاں سے ہم اپنے سینٹینس کا کیس چینج کر سکتے ہیں۔ لوور کیس جب ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے تمام لیٹرز جو ہے نا وہ لوور کیس میں چلے جائیں گے، اسمال لیٹرز میں چلے جائیں گے۔ جیسے ہی میں اپر کیس سلیکٹ کروں گا تو یہ سارے کیپٹل کر دے گا۔ اسی طرح یہاں پر اور بھی فنکشنز ہیں، کیپٹلائز ایچ ورڈ ہے، سینٹینس کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل کر دے گا۔ اسی طرح ٹاگل کیس ہے، ہر ورڈ میں پہلا لیٹر چھوٹا کر دے گا۔ اسی طرح سینٹینس کیس ہے، سینٹینس کیس میں پہلا ورڈ کیپٹل کرے گا اور اینڈ پہ فل سٹاپ دے گا، جس طرح ایک نارمل سینٹینس ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس بولڈ، کنٹرول+B۔ اس بٹن سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ لائن میں نے سلیکٹ کی اور جیسے ہی میں بولڈ کا بٹن پریس کروں گا یہ والی لائن بولڈ ہو جائے گی۔ دیکھیں اب یہ پہلے سے بولڈ ہو چکا ہے، جیسے ہی میں اس کو ختم کروں گا تو یہ واپس اپنی اوریجنل لے آؤٹ میں چلا جائے گا۔ کنٹرول+B سے بھی آپ کر سکتے ہیں، بولڈ بٹن سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایٹالک، آئی کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے ٹیکسٹ کو جو بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا تھوڑا سا ٹیڑھا کر دے گا، تھوڑا سا ٹلٹ کر دے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹول ہے انڈر لائن، کنٹرول+U۔ اس کو جیسے ہی میں پریس کروں گا تو جو بھی سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہوگا اس کے نیچے یہ ایک لائن لگا دے گا، اس کو انڈر لائن کر دے گا۔ اور یہاں پہ سائڈ میں ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو جیسے ہی میں پریس کروں گا تو ایک مینیو اوپن ہوگا، اس میں مختلف قسم کی لائنز ہوں گی، تو جو بھی میں لائن سلیکٹ کروں گا نا وہ لائن اس کے نیچے لگا دے گا۔ فار ایگزامپل میں یہ ڈاٹڈ لائن سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ڈاٹڈ لائن سے اس کو انڈر لائن کیا ہے۔ اگر میں سالڈ لائن سلیکٹ کرتا ہوں تو سالڈ لائن سے کرے گا، اگر میں ڈبل لائن سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دو لائنز لگا دے گا۔ تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے لائنز یوز کر سکتے ہیں۔ کنٹرول+U سے بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بٹن ہے، دیکھیں AB لکھ کر اوپر سے ایک لائن لگائی ہوئی ہے، تو یہ ہے اسٹرائک تھرو۔ اس کو جیسے ہی ہم پریس کریں گے تو یہ آپ کے ٹیکسٹ کو اسٹرائک آؤٹ کر دے گا، یعنی آپ نے کوئی لائن کاٹنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ لکھی بھی رہے لیکن اوپر سے اس کو کٹ کر دیا جائے، تو اس کے لیے آپ اسٹرائک تھرو ٹول یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سبسکرپٹ بٹن۔ سبسکرپٹ کے لیے آپ فار ایگزامپل کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بیس کے اندر کوئی ورڈ لکھیں، جس طرح آپ الجبرا میں یا میتھمیٹکس میں فارمولاز اور ایکویشنز لکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ سبسکرپٹ یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو جیسے ہی میں پریس کروں گا تو یہ دیکھیں کرسر نیچے چلا گیا ہے، اب یہاں پہ جو بھی میں لکھوں گا وہ سبسکرپٹ کے اندر لکھے گا، وہ اس کے ساتھ برابر میں نہیں لکھے گا، تو یہ ہے سبسکرپٹ ٹول۔ اب جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ واپس کرسر لائن کے اندر آ جائے گا، اب نیکسٹ جو بھی میں ورڈ لکھوں گا وہ لائن پہ لکھے گا۔ اس کے بعد ہے سپرسکرپٹ۔ سپرسکرپٹ بٹن آپ کسی بھی ورڈ کے اوپر پاور لکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میں نے ایکس لکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پاور میں کوئی ورڈ لکھوں، تو میں سپرسکرپٹ بٹن کو دباؤں گا تو کرسر میرا اوپر چلا جائے گا، اب یہاں پہ میں اس کی پاور کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اپنی مرضی سے۔ پھر جیسے ہی میں دوبارہ اس کو دباؤں گا یا کنٹرول+Shift+ کی سے بھی میں اس کو کر سکتا ہوں اور ویسے اس پہ کلک کرنے سے بھی یوز کر سکتا ہوں، لیکن یہ کم ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر جب آپ میتھمیٹکس میں ایکویشنز یا فارمولاز وغیرہ لکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ یوز کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سبسکرپٹ جب آپ کسی بھی چیز کی بیس لکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ سبسکرپٹ یوز کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی پاور لکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ سپرسکرپٹ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ ایفیکٹس۔ میں اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کا ایفیکٹ چینج کرتا ہوں، میں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں سے آپ ڈفرینٹ
ڈفرینٹ افیکٹس جو ہے نا وہ لگا کر اپنے ٹیکسٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، بیوٹیفل بنا سکتے ہیں، اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہائی لائٹ ٹول۔ ہائی لائٹ بٹن کو یوز کر کے آپ اپنے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جو بھی کلر آپ چوز کریں گے اس کلر کے اندر یہ آپ کے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر دے گا۔ جب بھی ہم کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کسی لائن کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کو، کہ جب بھی کوئی اس ڈاکومنٹ کو پڑھ رہا ہو تو اس کی نظر اس پہ لازمی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹول ہے ٹیکسٹ کلر یا فونٹ کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ہم اپنا جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں سے میں کوئی بھی کلر سلیکٹ کرتا ہوں، ریڈ اگر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا سارا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ریڈ ہو چکا ہے۔ اسی طرح میں اس کو سلیکٹ کر کے کوئی اور بھی کلر دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس گروپ میں نیچے کارنر پر ایک چھوٹا سا بٹن ہے ڈاؤن ایرو کے ساتھ، اس کو ہم ڈائلاگ باکس لانچر بولتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کا یوز یہ ہے کہ یہ جو اوپر آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں ان کی آپ ڈیفالٹ ویلیوز سیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جو بھی ٹیکسٹ میں اس ڈاکومنٹ میں لکھوں گا اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو میں نے یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہے وہی رہے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک اس کا ایڈوانسڈ مینیو ہے۔ ایڈوانسڈ پہ اس کی اور مختلف سیٹنگز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اس کو اسکیلنگ کر سکتے ہیں، یہ 100% ہے، آپ اس کو 150% کریں تو یہ دیکھیں یہ نیچے اس نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے، یہ باڈی لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں چینجز دیکھتے جائیے گا، جیسے میں اس کا اسکیل ڈاؤن کرتا ہوں تو دیکھیں یہ باڈی کس طرح چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیسنگ ہے، اسپیسنگ نارمل ہے، ایکسپینڈڈ رکھیں تو یہ دیکھیں باڈی تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو گیا ہے، آپ کنڈینسڈ کریں تو یہ تھوڑا اسٹریچ ہو گیا ہے، آپ اس کو نارمل رکھیں تو یہ نارمل سیٹنگ پہ ہے۔ اس کے بعد اس کی پوزیشن ہے، لائن کے اندر اپنے ٹیکسٹ کی پوزیشن ہے۔ فار ایگزامپل میں اس کو ریزڈ کرتا ہوں تو دیکھیں نا یہ لائن کے تھوڑا اوپر نظر آئے گا، پھر اسی طرح لوورڈ کرتا ہوں تو یہ لائن سے تھوڑا نیچے نظر آئے گا، اور اگر نارمل رکھتا ہوں تو یہ سینٹر میں ہی نظر آئے گا۔ اس کے بعد نیچے اور مختلف سیٹنگز ہے، آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ فی الحال ان کو رہنے دیتے ہیں، ان سے ہمیں کم ہی واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پیراگراف گروپ کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو 1 by 1 سیکھیں گے۔